بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدس خواتین حضرات، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اپنے اصل جو ٹاپک ہے اس کی طرف آئیں گے، جس کو بحالی انصاف۔ ایک تو ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، جس میں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پولیس ہے، پھر عدالتیں ہیں، اور پھر سزا اور جزا کا عمل ہے، اور اس کے بعد پریزن یا جیل اس میں لوگ جاتے ہیں، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن ایک دوسرا جو ہے جس کو ہم ADR کہتے ہیں، الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن یا بحالی انصاف کا، تو اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ بحالی انصاف کی اس میں آتے ہیں۔ اس میں آپ جو وفاقی متصب ہیں، صوبائی متصب ہیں، یہ ہیرسمنٹ کے بھی خواتین مختلف صوبائی اور وہ ہیں، یا جو دوسرے ہمارے لائک بینکوں کے بارے میں ہیں، یا آربیٹریشن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب بحالی انصاف اس میں آتے ہیں۔ لیکن بحالی انصاف کا ایک جو اس پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے وہ ہے ریسٹوریٹو جسٹس سسٹم، جو کہ باہر دنیا میں بڑے اس میں بڑے انہماک سے ساری دنیا میں پھیل رہی ہیں، اور ہمارا اپنا جو جرگہ یا جو پنچایت جو سسٹم ہے اس کی۔ اب بحالی انصاف کی تعریف کس طرح کریں گے؟ وہ عمل جس میں تمام فریقین باہمی طور پر مل کر کسی مسئلے کا پائیدار حل تلاش کرتے ہیں تاکہ مستقبل میں یہ مسئلہ دوبارہ واقع نہ ہو۔ تو یہ جو بحالی انصاف میں جو ہے، یہ عدالتوں میں نہیں ہے۔ عدالتوں میں ہے ایک جیتا دوسرا ہارا، کیونکہ ہمارا ٹرائبل نظام یا جو ہے وہ ابھی تک ہے، جس میں بدلے کا عنصر بہت موجود ہے۔ تو آپ اکثر اخباروں میں دیکھتے ہوں گے کہ بس جس دن جیل سے ملزم بری ہوا اسی دن اس کو قتل کیا گیا، کیونکہ وہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دماغ اور دل وہ صاف نہیں ہوا۔ ایک کو چھٹکارا ملا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو جو ہے نا اس کی ابھی وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گئی، تو اس کے لیے پھر وہ اپنا بدلے کی اسے، تو اس میں پشتو میں ہم کہتے ہیں ٹوپک زما قانون، رائفل از مائی لا، یا بندوق میرا قانون۔ دوسرا اس کی تعریف ہے وہ عمل جس میں تمام فریقین باہمی طور پر مسائل، نقصانات، ضروریات اور لوازمات کی شناخت کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں پیدا شدہ بگاڑ کو درست کیا جا سکے۔ تو یہ ہے ملزم کا بھی اس میں ہے رول، اس میں مظلوم کا بھی ہے، اور اس میں ہمارے معاشرے کا بھی رول ہے۔ یہ سارے مل بیٹھ کے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو تدارکی عمل ہے کہ دوبارہ کس طرح نہ ہو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ ہمارے جو راضی نامے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہی جو جرگے کے یا ہمارے ایلڈرز ہیں وہ پھر مختلف سائٹ پہ ان کے ساتھ جاتے بھی، ان کو لوگ انوائٹ بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے کھانے پینے پہ اور اس پہ یہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ درمیان میں کہیں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ آئے اور وہ کوئی اپنی انٹرسٹ کے لیے مسئلہ پیدا کرے۔ تو یہ جرگمار جو ہے وہ تقریباً کافی وقت تک ان کے ساتھ جو ہے نا لگے رہتے ہیں تاکہ دوبارہ کوئی مسئلہ نوٹ ہے، اور اس میں جو ہے نا دوبارہ یہ لوگ آپس میں کسی برے حالات سے نہ گزرے۔ اب اس کے لیے جو بحالی انصاف کے لیے جو ہمارے عدالتوں سے باہر اس کی کیا رہنما سوالات کیا ہیں؟ اس میں اکثر جو ہے نا یہ ہمارے بڑے پنچایتی نظام میں بھی، فیصلوں میں بھی یہ دیکھتے ہیں کس کا نقصان ہوا، پھر اس کی ضروریات کیا ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے، پھر یہ کیسے ہوا، ان حالات میں شریک کار کون ہے، ایسا کون سا لائحہ عمل اختیار کیا جائے کہ نقصانات کا ازالہ ہو جائے اور مستقبل میں یہ مسئلہ دوبارہ واقع نہ ہو۔ تو یہ ہے ان کے لیے یہ سوالات تاکہ یہ اٹھائیں اور وہ ڈسکس کر لیں آپس میں پہلے، اور اس کے بعد جو آپس میں جو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ فریقین کے پاس جاتے ہیں، فریقین سے جو پھر اسی کی تو اور اس کی اصول کیا ہیں۔ یہ بحالی انصاف میں جو ہے یہ اس کی جو جرم معاشرتی اقدار اور تعلقات کو توڑتا ہے، معاشرتی بھی، معاشی بھی،
انسانی بھی سب کچھ، انسانی حقوق بھی، یہ جرم جو بھی ہوتا ہے وہ سارے اقدار اور سارے تعلقات کو توڑ دیتا ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ذمہ داریاں پیدا کرتی ہیں۔ بنیادی مقصد میں کیے گئے نقصان کا ازالہ کرنا ہے۔ تو ان سب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی نقصان کا ازالہ کیسے کیا جائے، فریقین کو کس طرح جو ہے نا آپس میں ایڈجسٹ کیا جائے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جرگہ عدل کرتا ہے، عدل نہیں کرتا، یہ اصلاح کرتے ہیں۔ تو اصلاح میں یہی کس کا کتنا نقصان ہوا ہے، تو ایک طرف پہ ضرور کچھ پریشر پڑتا ہے اور وہ پریشر برداشت کرتا ہے دوسرے سائڈ کو پہ، جو تاکہ اس کے جو ہیں ضروریات اس کا ازالہ کیا جائے۔ اب اس کے 3 ستون ہیں، نقصانات اور ضروریات۔ مظلوم کے نقصانات ہوئے ہیں اور اس کی ضروریات کیا ہیں۔ ازالہ کے لیے پابندیاں عائد کرنا کہ کس طرح جو ہے نا آپ ازالہ بھی کریں گے اور پابندی بھی، کہ آئندہ اس طرح نہیں کریں گے۔ اور اس میں یہ شریک کار، تو شریک کار میں جو ہے نا اگر ہم دیکھیں تو جس تنازع جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ 2 فریق صرف نہیں ہوتے، ملزم مظلوم نہیں ہوتے، اس کے پاس ایک بہت بڑا سرکل ہے، اس کی فیملی ہے، اس کی ٹرائب ہے، ان کے دوست احباب ہیں۔ تو یہ سارے اس میں، تو ان سارے شریک کار کو اس میں شامل کرنا، کیونکہ اکثر جو ہمارے دشمنیوں میں یہ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سے تو میری دشمنی تھی، یہ دوسرے کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا جو اس نے اتنا، تو اگر اس کو شامل نہیں کیا جائے تو کل دشمنی اس دوسرے جو اس کا دوست ہے مظلوم کا یا کوئی اور رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ دشمنی کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ تو لوگ سب کو ملا لیتے ہیں اور اس سب کو جو ہے نا کتاب نے سب کو معاف کیا۔ تو ادروائز اگر آپ نے کسی کو رہنے دیا تو پھر بڑا مسئلہ جو ہے نا پھر نکل سکتا ہے اور اس میں بڑی چیزیں وہ آ سکتی ہیں۔ اگر ہم مختلف نظاموں کا موازنہ کریں تو عدالتی نظام اور یہ بحالی انصاف میں فرق کیا ہے؟ تو میں نے پہلے عرض بھی کیا تھا، ابھی دوبارہ آپ کے لیے، کہ جرم ملک کے قانون کو توڑنا ہے، یہ عدالتی نظام ہے، جبکہ بحالی انصاف نظام میں جرم سماجی اقدار اور تعلقات کو توڑنا ہے۔ جو ہمارے اقدار ہیں، جو ہمارے ٹریڈیشن ہیں، جو ہمارے ریلیجسلی ہیں، جو ہمارے کمیونٹی میں جو قانون ہیں اس کے مطابق وہ سب کو یہ جرم وہ توڑتا ہے، جبکہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اسٹیٹ قانون بناتا ہے اور ملزم کو یہ کہتا ہے کہ تم نے میرے قانون کو توڑا۔ تو ابھی مسئلہ اس اسٹیٹ اور ملزم کے درمیان ہے، جبکہ یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ آپ نے سماجی اقدار توڑے، جو آپ نے ٹریڈیشن ہے وہ توڑے، جو اسلامی ہمارے اقدار ہیں اس کو توڑے۔ تو اس بحالی انصاف نظام میں یہ ہے۔ اب عدالتی نظام میں خلاف ورزی سے جرم پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے جرم کیا ہے، آپ مجرم ہیں، تو مجرم پہلے ملزم ہوتا ہے، اس پہ الزام ہوتا ہے، جب پولیس وہ کرتے ہیں تو اس پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن عدالت پہ وہ دیکھتا ہے اور جب عدالت کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ پھر مجرم جو اس نے کیا ہے جرم، تو اس پہ تو ملزم سے پھر مجرم بنتا ہے اور مجرم پھر جیل چلا جاتا ہے۔ جبکہ بحالی انصاف نظام میں خلاف ورزی کرنے سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے اس میں۔ دوسری بات جو ہے ریاست میں جرم کا تعین کرتی ہے اور سزا دیتی ہے۔ یہ عدالتی نظام میں وہ جرم میں نے عرض کیا کہ جرم عدالت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد سزا دیتا ہے، سزا کے لیے اس کو جیل میں بھیجتا ہے۔ جبکہ بحالی انصاف نظام میں ملزم، مظلوم اور معاشرہ مل کر مسئلے کا حل تلاش کرتی ہیں۔ یہ تینوں مل کے مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، اس کا مداوع کرتے ہیں، اس کو راضی نامہ یا اس میں بدل دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ اس کمیونٹی کے اچھے فرد بنا لیتے ہیں۔ بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی اس طرح صلح یا راضی بنا ہوتا ہے تو وہی لوگ پھر جرگہ مار بھی بن جاتے ہیں ہمارے سسٹم میں۔ پھر عدالتی نظام میں ایک آخری ہے، مجرم کو اپنی کیے کی سزا ملتی ہے، جبکہ بحالی انصاف نظام میں مظلوم کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے اور ملزم پر ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں اور اس کو دوبارہ اس کمیونٹی کا ایک اچھا فرد بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ اب جو دوسرا ایسے آگے جو ہے وہ ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہیں اور یہ کہاں صرف ہمارا جرگہ پنچایت فیصل ہو، یہ ہے کہ باہر دنیا میں بھی ہے۔
تو یہ تقریباً علاقے افریقہ میں روایتی قانون بال انصاف کا نظام موجود ہے. اس کو جو ہے نا گچاچا پداری بڈونگ یہ کہتے ہیں. نیوزی لینڈ میں ہے، موری ٹرائب ہے اس کا ہے. شمالی امریکہ میں جو اس کو ہم ریڈ انڈین کہتے ہیں اس کا ہے سرکل. پاکستان افغانستان میں ہے پختون جرگہ. پاکستان اور ہندوستان میں ہے پنچایت. پنجاب میں جو اکثر ہے. اس طرح یورپ میں بھی ہے، یہ اسپینش کمیونٹی میں خیرگاہ تھا پہلے. ایران میں ہے مجلس. عربوں میں ہے صلح. تو یہ سارے جو نظام ہیں یہ ہر جگہ موجود ہیں، اور اس پہ جو ہے ان کا تو میں اگر یہ کروں کہ یہاں ہمارے پاکستان میں 4 صوبے ہیں اور 4 نظام ہیں مختلف. اب وہاں پہ بھی یہ باقی دنیا میں بھی ہیں یہ نظام. خاص کر جو امریکہ اور کینیڈا میں جو ہے ریڈ انڈین یہ ابھی تک اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، اور یہ نظام وہاں سے جس کو ہم ریسٹوریٹو جسٹس سسٹم کہتے ہیں. اس پر میرا ایک پروفیسر تھا ہاؤ زر، اس نے 1970 میں اس پہ ایک کتاب لکھا چینجنگ لینزز، جس سے یہ نظام اوپر اٹھا اور یہ ساری دنیا میں اب پھیل رہا ہے. عدالتی نظام کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے. اس پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے. فار دا ٹائم بینگ اللہ حافظ. اپنے اور اپنے اطراف میں اپنے پڑوسیوں کا، ساتھیوں کا، دوستوں کا خیال رکھیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام